ایفرٹس آف پولیس ان کچا ایریا کے حوالے سے ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 22 اگست میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی اور اس ٹریجڈی کے نتیجے میں ہمارے جوان شہید ہو گئے تھے. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت پنجاب پولیس کو بہت زیادہ اکوپ کیا اور اس کے بعد سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد سے ہمارے آئی بی اوز بھی مسلسل جو ہیں وہ کچے کے ایریا میں ہو رہے ہیں. اگر ہم آپ کو تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں تو اب تک 22 کے قریب جو ڈکوائٹس ہیں کچے کے وہ رحیمیہ خان پولیس کے ساتھ آئی بی اوز میں ایلیمینیٹ ہوئے ہیں اور ریسنٹلی ہماری ایکٹیویٹیز ماسٹر کی طرف بھی جاری ہیں. لائک وائز یسٹرڈے راجن پور پولیس نے کچا جمال میں آپریشن کیا جس پہ وہاں پہ بھی 2 ڈیتھس جو ہیں وہ ڈکوائٹس کی رپورٹڈ ہیں. پنجاب گورنمنٹ از ویری کنسرنڈ اینڈ سیریس اباؤٹ مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر ان پنجاب. چاہے وہ فتنہ الخوارج ہو, ان کا اٹیک میاں والی کی سائٹ پہ ہو یا ڈی جی خان کی طرف یا کچے کے ڈکوائٹس. آپ کو پتہ ہے کہ جب 22 اگست کی ٹریجڈی ہوئی تو اس کے بعد حکومت پنجاب نے ایک بڑا اعلان کیا اور مختلف جو ڈکوائٹس تھے ان کے لیے ریوارڈ منی جو تھی, جس کو پہلے ہیڈ منی ایک زمانے میں کہا جاتا وہ رکھی, جس پہ 20 کے قریب لوگ تھے جن کے اوپر 1 کروڑ کی انعامی رقم رکھی گئی. اور پنجاب پولیس کی ایفرٹس اس میں سے ایک ایسا جس کے اوپر 1 کروڑ کی انعامی رقم تھی وہ ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح پنجاب پولیس نے 50 لاکھ اور 25 لاکھ روپے کے حوالے سے بھی انعامات کا اعلان کیا اور اس کے لیے بھی اشتہار جو ہے وہ جاری کیا اور سرکولیٹ میڈیا پہ بھی ہو چکا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی بی اوز ہمارے مسلسل چل رہے تھے. اس پہ 22 کے قریب جو ہمارے ہینس کرمنلز ہیں کچے کے وہ ایلیمینیٹ ہوئے ہیں. یہ لسٹ آپ کو تفصیل ساری ہم مہیا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ان کے نمبر آف کیسز اور کب سے وہ ایکٹیو تھے اور ان کی کیا پروفائل ہے وہ بھی گیون. آج جو بیسک مقصد ہے ہمارا کہ ان تمام ایفرٹس کے بعد اسٹیٹ نے ہمیشہ ہی ایک میسج دیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہوں اسٹیٹ کے سامنے وہ سرنڈر کریں. ان کے ساتھ رویہ بالکل قانون کے مطابق رکھا جائے گا. اگر وہ کسی کیس میں ملوث ہیں تو ان کو ان کیسز کو فیس کرنا ہے, اس کے ٹرائل کو فیس کرنا ہے اور اگر اس پہ وہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو ان کو پنشمنٹ ہوگی جو بھی ہوگی, اور اگر وہ اس پہ ایکویٹڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزار سکیں. آج ہم اس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ میپ کو دیکھیں تو ہمارا جو کچے کا ایریا ہے پنجاب اور سندھ کا, اس کے اوپر 4 میجر اضلاع ہیں. رحیم یار خان ہے, راجن پور ہے, گھوٹکی اور کشمور ہے. اور یہاں کے کچا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. ڈکوائٹس ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہاربر بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس لٹھانی گینگ جو ہے وہ کچا کراچی کے ایریے میں ہے اور لٹھانی گینگ جو ہے اس وقت پنجاب کی حد میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا گینگ ہے. ٹرائب بھی یہ سب سے بڑا ہے اور اس کے گینگ ممبر بھی سب سے زیادہ ہیں. تو پنجاب پولیس کی ایفرٹ سے جو ابھی تک آئی بی اوز ہوئے یا جو دوسری ایفرٹس رہی ہیں اور وہ پیغام ہمارا جو ہم ان کو دیتے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں وہ بلا جھجک اسٹیٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سرنڈر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کیسز کو فیس کریں. اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں ایز پر لا کانسٹیٹیوشن کورٹ سے تو بالکل ان کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنا زندگی جو ہے ایک اچھے شہری کی طرح گزار سکیں. آج ہمارے پاس 4 گینگ ممبرز ہیں لٹھانی گینگ کے, جس میں ایک نذیر عرف دوست, نذیر فادر ان کے جو ہے ان کا نام دوست ہے, ایلیس دوسو کہتے ہیں. ان کے اوپر اسٹیٹ نے ابھی 25 لاکھ کی جو ہے وہ ہڈ منی رکھی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو آج سرنڈر کر دیا ہے پنجاب پولیس کے سامنے. ان کے اوپر 10 میجر کیسز ہیں اور تمام کیسز میں یہ پروکلیمڈ افینڈرز ہیں, جس میں کیسز ان کے پاس رحیم یار خان میں بھی رجسٹرڈ ہے ان کے خلاف اور راجن پور میں بھی رجسٹرڈ ہے. لائک وائز ان کے ساتھ 3 اور ان کے گینگ ممبرز ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ سرنڈر کیا ہے. ان میں ایک ہیں امین لٹھانی, ایک یاسین لٹھانی اور ایک غلام نبی لٹھانی. تو یہ چاروں نے اپنے آپ کو اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. ان کے کیسز تھانہ بھونگ میں ہیں, ان کے کیسز بنگلہ ایچا سرکل میں ہیں. ایک کی ہیڈ منی میں آپ کو بتایا ہے 2.5 ملین تھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے اپروو کی ہے, انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا ہے. یہ آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ایک اور موقع دینا چاہتی ہے ان لوگوں کو جو کچے کے کرمنلز ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کر کے سرنڈر کر دیں تو ان کے خلاف جتنی کارروائی ہے ایز پر لا کی جائے گی. ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی جو ایکسٹرا جوڈیشل ہوتی ہے اور ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی میں اپنے ثبوت جو ہے وہ سامنے لائیں. اور اگر ان کے ثبوت کو اس ملک کی عدلیہ مانتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے
اور ان کو بے گناہ قرار دیتی ہے تو ان کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایک اچھے شہری ہو کے زندگی گزار سکیں. آن دا ادر ہینڈ اگر وہ اپنی سزا کو بھگت لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ لوگ جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں سپہ سالار نے بھی کہا ہے کہ چند یہ جو مٹھی بھر کے لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچا سکیں گے تو اسٹیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اسٹیٹ کی کیپیسٹی کو نہ چیلنج کیا جاتا ہے نہ کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمارا میسج ہے کچے کے لوگوں کے لیے کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں. آج کے بعد یہ جو اب آج سرنڈر کی پالیسی ہے, جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں وہ بلا جھجک اپنے اپنے ایریا میں ہمیں سرنڈر کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ایز پر لا جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. وہ لوگ جو سرنڈر نہیں کریں گے, تمام ایجنسیز, تمام ادارے وہ ایک پیج پہ ہیں کہ ان کے خلاف اسٹیٹ پوری زور و شور کے ساتھ کارروائی کرے گی. اور کسی کے خلاف بھی کارروائی کے دوران یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ کس ٹرائب سے ہے. جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے کنڈائن پنشمنٹ ڈیورنگ دا ریڈز, IBOs, وہ ہوگا ان کے ساتھ. اس کے سلسلے میں آپ لوگوں سے آج بات کرنی تھی تاکہ یہ پیغام تب تک پہنچایا جا سکے.